کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں ان کا حل تجویز کرنا، اس کے لیے مثبت اقدامات کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. کچھ ایسے مسائل ہیں جو آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن الٹیمیٹلی کسی بھی شعبے کی ترقی اور اس میں بہتری لانے کے لیے دونوں اطراف کا، جس میں حکومت بھی ہے اور شعبہ صحافت سے وابستہ افراد بھی ہیں، تنظیمیں ہیں، ان سب کا باہمی ایک مشترکہ جو جدوجہد ہوتی ہے اسی کے نتیجے میں الٹیمیٹ بہتری آئے گی اور مستقل بنیادوں پر بہتری آئے گی. کوئی بھی ڈسپلن، وہ ڈسپلن کے بغیر کوئی بھی پروفیشن جب تک نظم و ضبط نہیں اختیار کرتا، جب تک اس کے اندر پروفیشنل کیپیبلٹی نہیں پیدا ہوتی، پروفیشنل صلاحیتیں نہیں پیدا ہوتی، تو وہ ترقی نہیں کر سکتا جو اس کو کرنی چاہیے. اس لیے میں اتنا ہی کہوں گا کہ یقیناً حکومت کی جانب سے جو بھی اقدامات ضروری ہیں حکومت کر بھی رہی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتی رہے گی، اور آپ کے ساتھ مل کر باہمی اشتراک کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کر کے انشاءاللہ ہم آپ کے مسائل حل کرنے کی اپنی طرف سے بھی کوشش کریں گے، اور جو ادارے اس میں تعاون کر سکتے ہیں ان سے بھی تعاون لیں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یقیناً آپ لوگوں کی بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی پروفیشنل صلاحیتوں کو، اپنے پیشے کو اتنا ڈیولپ کریں، اس کی پروفیشنل کیپیبلٹی کو اتنا انہینس کریں، اتنا پروموٹ کریں کہ آپ کے بغیر رہنا، آپ کے بغیر آپریٹ کرنا دوسروں کے لیے ناممکن ہو جائے. جو شعبے اپنی استعداد کو بڑھاتے ہیں، کارکردگی میں بہتری لاتے ہیں، وہ یقیناً مضبوط مقام حاصل کرتے ہیں اور پھر ان کے مطالبات بھی تسلیم کیے جاتے ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ تمام پروفیشنل باڈیز کی طرح ہمارے ملک میں، ویسے چونکہ ہم ایک جنرل بات کریں، ہمارے ملک میں ایک روایت سی چل پڑی ہے کہ ہم اپنے مطالبات زبردستی یا دھونس یا نیوزنس ویلیو پیدا کر کے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں، مثلاً صحت کے شعبے سے وابستہ ینگ ڈاکٹرز، ان کے مسائل ہوتے ہیں، وہ عموماً ہڑتالوں پہ چلے جاتے ہیں. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ مریض رول رہے ہوتے ہیں جن کا اس میں کوئی قصور نہیں ہوتا. حکومت بھی مطالبات حل کرنے میں لیت و لال سے کام لیتی ہے کیونکہ پروفیشنلی وہ اتنے آرگنائز نہیں ہوتے. سملرلی وکلاء کا بھی اسی طرح ہی مطالبات کے حق میں سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، دیگر شعبے بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں، اگر ہم اپنی صلاحیت کو پروفیشنلی اپنے آپ کو ڈیولپ کریں، اس پر توجہ دیں، تو یقیناً جو ہمارے باقی مطالبات ہیں ہمارے شعبے سے، وہ بھی پھر آہستہ آہستہ حل ہونے لگتے ہیں. تو یہ میری چند گزارشات ہیں. باقی جہاں تک تعلق ہے مسائل کے حل کا، خاص طور پر یہ جو ضعیف صحافی ہیں، جو بزرگ ہو جاتے ہیں، جو پروفیشنلی فیلڈ میں آپریٹ نہیں کر پاتے، ان کے مسائل ہیں، بالکل ہم اس سے باخبر ہیں. بریک اذان کی بریک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کے علاوہ آپ کے جہاں تک فیملیز کا تعلق ہے، ان کا بھی ایک ایشو ہے. بعض صحافی جو انتقال کر جاتے ہیں، ان کے بچے یا ان کی فیملیز کی لک آفٹر کرنا بھی یقیناً ریاست کی بھی ذمہ داری ہے، آپ کے اپنے باڈیز کی بھی ذمہ داری ہے. اس کے لیے بھی تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے اور باقی زندگی میں ایک ریزنیبل سٹیٹس دلوانے کے لیے جو بھی مسائل ہیں، ان کو بالکل ہم اس سے، ہماری حساسیت کا لیول ان کے بارے میں بالکل ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس میں انٹروین کر کے جو کچھ بھی مناسب اقدامات کر سکتی ہے وہ کرے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ارشد عزیز ملک صاحب کے ساتھ بھی انٹریکشن رہتا ہے، کاشف بھائی کے ساتھ اور آپ سب کے ساتھ تقریباً. تو کوشش ہماری یہی ہے کہ ان مسائل کو ہم حل کریں، لیکن اس کو میری اپنی خواہش یہ ہوگی بطور آپ کے نمائندے کے حکومت میں بیٹھے ہوئے، میری خواہش یہ ہوگی کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم گرانٹس پر اور ایڈز پر اور مالی مدد پر انحصار کریں، ہمیں اپنی پروفیشنل کیپیبلٹیز کو اور اداروں کو، اپنی تنظیموں کو اتنا بہتر بنانا چاہیے کہ یہ معاملے آپ کے مطالبے کے بغیر ان کے لیے وسائل موجود ہوں اور سسٹم ایسا بن جائے کہ یہ مسائل جو ہیں یہ نہ رہیں، ان کا حل نکل آئے. اس کے لیے یقیناً آپ کا تعاون بھی چاہیے. میں لاسٹ ویکنڈ پہ گیا تھا ایبٹ آباد، ہفتے کے دن سیٹرڈے کو. وہاں پر بھی ایبٹ آباد یونین آف جرنلسٹ نے مجھے بلایا تھا. وہاں بھی یہی مطالبات تھے، میڈیا کالونی کے مسئلے تھے، بچوں کی فیسوں کے مسئلے تھے، جو صحافی انتقال کر گئے ہیں ان کی فیملیز کی لک آفٹر کے ایشوز تھے، یہی باتیں ہوتی رہی. تو وہاں بھی ہم نے یہی بات کی کہ دیکھیں حکومت آپ کو ایک ٹائم گرانٹ دے دے گی، چلو اس سے کچھ عرصے کے لیے آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے، لیکن بعد میں پھر کیا ہوگا؟
تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں آپس میں بیٹھ کر کوئی سسٹم پہ بات کرنی چاہیے. حکومت کے وسائل بھی ایک حد تک ہیں, لامحدود وسائل ہمارے پاس بھی نہیں ہیں, اس لیے اس کا کوئی پرماننٹ بنیادوں پہ ایسا حل نکالنا چاہیے جیسے باقی ممالک میں ہے, اور پروفیشنل باڈیز حکومت کے ساتھ انٹریکشن کر کے لانگ ٹرم بیسس پہ, پرماننٹ بیسس پہ, سسٹمک انداز میں ایک ادارہ بنا کر, ایک سسٹم بنا کر جو ہے اپنے مسائل حل کرتے ہیں. تو میں آئی ووڈ لک فارورڈ ٹو سجیشنز فرام یو کہ آپ لوگ ہمیں تجاویز دیں, پروپوزلز دیں, اور اس کی روشنی میں ہم بیٹھ کر ان مسائل پر حل کریں. بہرحال میں آپ کو ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں, اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اپنی برادری کے لیے بھی اور حکومت کے ساتھ بھی مل کر شعبہ صحافت کے فروغ کے لیے انشاءاللہ کاوشیں کرتے رہیں گے. ہمارا انٹریکشن جاری رہے گا, اور امید ہے کہ انشاءاللہ بہتر نتائج آئیں گے. کچھ سیاسی باتیں کر لیں. جی بالکل, یہی تو سوال کر لیں نا. جی بالکل, کل کابینہ کے اجلاس میں اس پر بات ہوئی ہے کہ آئی جی اسلام آباد نے کی سربراہی میں, کی سرکردگی میں پولیس نے جو دھاوا بولا تھا, ایک غیر قانونی حملہ کیا تھا خیبر پختونخوا ہاؤس پر, پھر وہاں توڑ پھوڑ کی اور لاکھوں کا نقصان دیا, دروازے توڑے, فرنیچر توڑا, اس کے علاوہ گاڑیاں توڑیں, بہت اور ظلم زیادتی بھی کی, جبر اور تشدد بھی کیا, سرکاری اہلکاروں کو, ایم پی ایس کو, ان کی فیملیز کو ہراساں کیا, مار پیٹ بھی کی. تو یہ سب کچھ ہم ان نوٹسڈ نہیں جانے دیں گے. اس کے حوالے سے جو قانونی اقدامات ہیں وہ ہم کریں گے, اور کل کابینہ کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا کہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب جو ہیں وہ اس سلسلے میں اقدامات کریں گے, اور ہم آئی جی اسلام آباد اور ان کے ساتھ جو بھی لوگ ہیں جو اس غیر قانونی حرکت میں, حملے میں ملوث تھے, ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی جائے گی, اور وہ کیا جائے گا, ایکشن لیا جائے گا. اب کیسے کی جائے گی, جو متعلقہ فورم ہیں ان پر ہم نے پہلے بھی درخواستیں دی ہوئی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں ڈی سیل کرنے کا آرڈر بھی کے پی ہاؤس کو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیا تھا, ورنہ حکومت تو, وفاقی حکومت تو اس میں مختلف ہیلے بہانوں سے کام لے رہی تھی. سی ڈی اے نے ایک پرانا 1970 کے زمانے کی کوئی لیز کا ایشو اٹھا کر کہا کہ یہ لیز کی پیمنٹ انہوں نے نہیں کی. اس طرح کی کہ بہانے اور ڈھکوسلے جو ہے اس کے ذریعے یہ اپنے اس ناجائز اقدام کو جائز قرار دینے کی کوشش کر رہے تھے. لیکن الٹیمیٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہمیں ریلیف دیا, آج کے پی ہاؤس ہمارے قبضے میں ہے, ہمیں حوالے کر دیا گیا. لیکن یہ جو غیر قانونی حملہ ہوا ہے اس کو ہم معاف نہیں کریں گے. اس کے حوالے سے ایف آئی آر درج کرنے کا فیصلہ ہوا ہے, اور ایف آئی آر انشاءاللہ ہم وہاں پہ بھی ہم نے درخواستیں دی ہیں, اسلام آباد میں جہاں یہ وقوع ہوا, لیکن ہم یہاں بھی کریں گے, خیبر پختونخوا میں بھی کریں گے. اور خیبر پختونخوا میں اس لیے کریں گے کہ ایک تو قانونی تقاضا ہے کہ کوئی بھی پاکستانی کسی جرم میں ملوث ہو تو اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جا سکتا ہے, پہلی بات. دوسری بات, آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ دنوں لندن میں قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی کو روکنے کی کوشش کی گئی, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا تھا, لیکن اس کی ایف آئی آرز بھی لاہور میں درج ہو گئی. اس جیلی حکومت نے اسی طرح اپنے بدلے لینے کی جو ان کی پرانی عادت ہے, انتقام لینے کی, اس کو بروکار لاتے ہوئے, اس کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے لاہور میں ایف آئی آر درج کی. آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر عمران فاروق جو MKM کے رہنما تھے جن کا لندن میں قتل ہوا تھا, ان کی ایف آئی آر بھی پاکستان میں درج ہوئی ہے. تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ جب غیر ممالک میں ایسی حرکتیں ہوتی ہیں, جرائم ہوتے ہیں, ان کی ایف آئی آر اگر پاکستان میں درج ہو سکتی ہے تو خیبر پختونخوا ہاؤس پر بھی حملے کی ایف آئی آر خیبر پختونخوا میں درج ہو سکتی ہے. اور اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے, اور انشاءاللہ اس فیصلے کے نتیجے میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو مجرم ہیں جنہوں نے یہ حرکت کی ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. دوسری بات میں اپنی طرف سے کر دوں, ہمارے ٹرمپ صاحب الیکشن جیتے ہیں. آپ کے ٹرمپ صاحب, ہم سب کے ٹرمپ صاحب. چلیں, ٹرمپ صاحب تو الیکشن جیت گئے, جو بھی ہوا امریکی عوام کا فیصلہ ہے, ان کو اعتماد کا اظہار کیا, یہ ان کا اپنا اندرونی معاملہ ہے. لیکن ایک بات پہ مجھے حیرانگی ہو رہی ہے کہ ہماری محترمہ مریم نواز صاحبہ اپنی پوسٹیں ڈیلیٹ کر رہی ہیں, خواجہ آصف صاحب لگے ہوئے ہیں جو ٹرمپ کے خلاف پوسٹیں وہ ڈیلیٹ کر رہے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ پہلے تو تم لوگوں نے ٹرمپ کے خلاف پوسٹیں کی کیوں, تمہارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ امریکہ کا صدر ہے, وہ امریکہ میں جو کچھ کرے وہ اس کا کام ہے.
ہاں پاکستان کے خلاف کوئی حرکت کرے پھر آپ اس کے خلاف پوسٹ کریں. آپ نے تو وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ حب حسین میں نہیں بغض معاویہ میں، تو آپ نے تو بغض معاویہ میں اس کے خلاف پوسٹیں کی تھیں. تو اب جب آپ کو پتہ چلا کہ وہ دوبارہ آ گیا تو آپ کی ایک پرانی عادت ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے سہارے ڈھونڈتے ہیں. تو آپ کو ایک سہارا جو شاید کمیلا ہیرس کی شکل میں نظر آ رہا تھا وہ آپ کو اب جاتا ہوا نظر آیا ہے. تو اب آپ ڈر گئے ہیں کہ یہ جیلی حکومت کیسے رہے گی قائم. فارم 47 ہر جگہ تو آپ کو نہیں بچا سکے گا. تو اب پوسٹیں ڈیلیٹ کرنے لگے ہیں. تو میں نے آج اس پر ایک بیان بھی جاری کیا ہے جو مختلف ٹی وی چینلز پر صبح سے چل بھی رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے اقتدار کے دن ویسے بھی بس ہر روز اگر یہ اقتدار میں رہتے ہیں تو ان کو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. 2 نمبر طریقے سے ملا ہوا اتحاد حکومت اور جو ہوتا ہے کیا نام ہے رول یا اقتدار جو ہے وہ اسی طرح عارضی ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ان کے اقتدار کے دن بھی اب ڈھلنے لگے ہیں، سورج غروب ہونے لگا ہے. لیکن کم از کم کچھ تو کردار کا مظاہرہ کرو یار. اپنی پوسٹیں تو وہاں رکھو تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ تمہارا یہ سٹینڈ تھا. جانا تو تم نے ویسے بھی ہے تو کردار کے ساتھ جاؤ. لیکن بہرحال اپنی عادتیں اور اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے. بہرحال دنیا ان پر ہنس رہی ہے. یو خوا صوبائی حکومت چې کوم دی هغه دلته نه احتجاج لذي پنډی ته خو دلته چې کوم استادان راغلي دي د هغې خبره هم لا نه ده اورېدلې شوې او هغې باندې نوټیفیکیشن هم دا جاري کړي چې یاره دوی به معطل کوو د احتجاج په وجه باندې دلته په دغې را سره خبره جی ہاں سر پښتو کې سر پښتو زه جوابول اردو په جواب ورکړم تاسو سره موجوده خبر جہاں تک تعلق ہے اساتذہ کے احتجاج کا، بالکل ہمیں علم ہے احتجاج ہو رہا ہے اور احتجاج میں جو ان کے مطالبات ہیں وہ حکومت کے سامنے ہیں. بلکہ ہمارے وزیر تعلیم فیصل ترکی صاحب نے ان کو دعوت بھی دی ہے کہ وہ آئیں بات کریں تاکہ وزیر اعلیٰ کے سامنے ان کے مطالبات رکھے جائیں. جو مطالبات بھی ہم پورے کر سکتے ہیں وہ ہم ضرور پورے کریں گے. جو آئین اور قانون کے دائرہ کار کے تحت ہیں اور حکومتی اختیارات کے تحت ہیں ان کو ہم ضرور مطالبوں کو پورا کریں گے. اساتذہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور ہم بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے جائز مطالبات ہیں تو وہ حل ہونے چاہیے تاکہ تعلیمی نظام کا حرج نہ ہو. لیکن دوسری طرف میں اساتذہ سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ جن بچوں کے مستقبل کی ذمہ داری ریاست نے ان کے حوالے کی ہے ان کا بھی کچھ خیال کریں. وہ بچے اس تنازع کا حصہ نہیں ہیں. یہ تنازع آپ کا ہو سکتا ہے حکومت کے ساتھ ہو، حکومت کے ساتھ آپ کی شکایات ہوں، لیکن بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے. ان کی تعلیم، ان کا ٹائم نہ ضائع کریں، ان کو تعلیم دیں، پروسیس کو نہ روکیں، اسکولوں کو نہ بند کریں. آئیں میز پر بیٹھ کر مذاکرات کرتے ہیں، بات بھی کر لیں گے. اور میرے خیال میں جہاں تک احتجاج کے حق کا تعلق ہے ہر پاکستانی کا حق ہے. اور 3 دنوں سے آپ نے خود فرمایا کہ وہ احتجاج کر رہے ہیں، تو اگر احتجاج کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ حکومت ان کو احتجاج کرنے کا حق استعمال کرنے کی خبریں کوم کنا اوریدلی می دي ستاره خبرې جواب ورکوم د روس صدر د خبرې جواب نه ورکوم. جو ان کا احتجاج کا حق ہے وہ اس کو 3 دنوں سے ایکسرسائز کر رہے ہیں، اپنا حق استعمال کر رہے ہیں اور ان کو اجازت ہے کہ احتجاج کریں. جہاں تک معطلی کا نوٹیفیکیشن کا تعلق ہے، اگر کوئی بھی شخص اپنے فرائض کو روکے گا یا ریاستی امور کو اس طرح سے روکے گا کہ جو قانون کے دائرے سے دور ہوں تو یقیناً اس کے خلاف کارروائی ہوگی. آپ نے کہا پی ٹی آئی نے احتجاج کیا، پی ٹی آئی کے خلاف بھی کارروائی ہوئی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے سوال کا ایک جواب دیا یہ اس کا کے پی ہاؤس کا آئی جی کے خلاف ایف آئی آر کا. تو یہ اسی لیے ایف آئی آر درج ہو رہی ہے کہ اس نے اختیارات سے تجاوز کیا، اس نے غیر قانونی کام کیا تو اس کے خلاف ایف آئی آر ہو رہی ہے. ہمارے تمام لیڈران کے خلاف ایف آئی آرز ہیں، میرے خلاف 6 ایف آئی آرز ہیں، ان میں ضمانتیں کراتا پھر رہا ہوں. تو سب کے خلاف ہیں، یہ تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر ہم اساتذہ کو ریکویسٹ کریں کہ وہ آئیں، حکومت کے ساتھ بیٹھیں، وزیر تعلیم کے ساتھ بیٹھیں، وزیر اعلیٰ کے ساتھ بیٹھیں، مسائل بھی حل ہو جائیں گے، نوٹیفیکیشن پہ واپس چلے جائیں گے. تھینک یو. اور کوئی چیز جی؟ صاحب جو وہ جدا بو کو خیر دے پا کیمرہ واسط خبر جو مرکزی حکومت کے ذریعے این ایف سی ایوارڈ اور جو ہمارے گزشتہ کئی سالوں سے پیسے بقایا ہیں وہ مرکز صوبے کو نہیں دے رہی اور مرکز جو ہے یہاں پہ تنخواہوں کا بھی مسئلہ ہے اور ڈیولپمنٹس کام بھی نہیں ہو رہے. اس مسئلے کو کہاں تک جو ہے حل ہوئے اور کتنے پیسے مرکز نے ابھی تک ریلیز کیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مرکز کے ساتھ ہمارا یقیناً ایک تنازعہ ہے اور تنازعے کی مختلف وجوہات ہیں. سب سے پہلی وجہ تو آپ کو پتہ ہے کیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مرکزی حکومت
ایک غیر قانونی غیر آئینی جیلی مینڈیٹ کے ساتھ اقتدار پر قابض ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مرکزی حکومت بنائیں اور پھر اس کو چلائیں. الیکشن کمیشن کے ساتھ ملی بھگت کے نتیجے میں آج وہ برسر اقتدار ہیں. ایک تو ہم ان کے اس مینڈیٹ کو نہیں مانتے. جب ہم مینڈیٹ کو نہیں مانتے تو یقیناً سیاسی طور پر آئینی طور پر ان کے ساتھ ہمارا ایک ڈسپیوٹ پیدا ہو چکا ہے. اس ڈسپیوٹ کو وہ مزید اسٹرینتھن کر رہے ہیں, آگمنٹ کر رہے ہیں, اس کو مزید مضبوط کر رہے ہیں اپنے ان اقدامات سے, جن کے نتیجے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے جو حقوق ہیں ان کی وہ پامالی کر رہے ہیں, وائلیشن کر رہے ہیں. یہ جو پیسے مرکز کی طرف رقوم مرکز کی طرف واجب الادا ہیں, یہ خیبر پختونخوا کے عوام کا حق ہے جو ان کو وہ نہیں دے رہے. NHP کے حوالے سے جو نیٹ ہائیڈل پروفٹ ہے اور اس کے علاوہ دیگر کئی امور ہیں, میں اس کی تفصیل میں جانا مناسب نہیں سمجھتا, کیونکہ ہم نے بار بار مختلف فورمز پر اس بات کا اعادہ بھی کیا ہے, اظہار بھی کیا ہے, ان کو ریپیٹ بھی کیا ہے, دہرایا ہے, بار بار دہرایا ہے کہ ہمیں ہمارے پیسے دیے جائیں. ایسے جیسے آپ نے کہا یقیناً ڈیولپمنٹ فنڈز بھی متاثر ہو رہے ہیں اور ہمارے جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے اس پر بھی اثرات پڑ رہے ہیں, تنخواہیں بھی اس میں ہیں اور باقی چیزیں بھی ہیں. لیکن بہرحال ہم اپنا نظام چلا رہے ہیں. اللہ کے فضل سے ہم نے اپنی بجٹ کی جو بیلنسنگ کی ہے وہ اس طرح سے کی ہے کہ ہم جو ضروری اخراجات ہیں وہ ہم اپنے وسائل سے پورے کر رہے ہیں. مرکز تھوڑے تھوڑے پیسے دے رہا ہے, جتنے دینے چاہیے وہ نہیں دے رہا. مختلف فورمز پر ہم ان کے ساتھ ان ایشوز کو اٹھا بھی رہے ہیں. وزیر اعلیٰ نے SIFC میں بھی اٹھایا, کونسل آف کامن انٹرسٹ میں بھی ہم نے یہ بات کی ہے, اور ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے, لیکن اس کے کچھ قانونی امور ہیں جن کی وجہ سے اس پر عمل اب تک نہیں ہو سکا. انشاءاللہ اس پر بھی ہمارے ایڈوکیٹ جنرل صاحب ان کی ٹیم کام کر رہی ہے کہ ہم مرکز کے خلاف قانونی چارہ جوئی بھی کریں. یہ ایکشنز بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اپنے مسائل تو حل کرتے رہیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ مرکز کی نیت تو اتنی جلدی نہیں بدلے گی. مرکز کی طرف سے اس طرح کی حرکتیں ہوتی رہیں گی جب تک اس غیر قانونی حکومت کا خاتمہ نہیں ہو جاتا. لیکن بہرحال مقابلہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ عوام ہمارے ساتھ ہے اور عوام کو ان کی نیت کا بھی پتہ ہے. تو انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس جدوجہد میں ہم کامیاب ہوں گے. ٹرمپ کی کامیابی کے بعد ایک نئی پہل جو پاکستان میں ہے وہ عمران خان کی رہائی ہے, تو کتنی معاون ثابت ہوگی ٹرمپ کی یہ کامیابی عمران خان کی رہائی؟ دیکھیں دیکھیں جہاں تک ٹرمپ کا تعلق ہے اور اس کے الیکشن جیتنے کا تعلق ہے, میں پھر کہوں گا یہ امریکہ کی عوام کا فیصلہ ہے. اس کے ساتھ ہمارا کوئی براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے عمران خان صاحب نے بھی, پاکستان تحریک انصاف نے بھی ٹرمپ کو الیکشن جیتنے پر مبارکباد دی ہے. امریکی عوام کو بھی ایک اچھا الیکشن کرانے پر مبارکباد دی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ہماری کوئی نہ کوئی توقعات ہیں, نہ ہماری کوئی خواہشات ہیں, اور نہ ہی ہم ان سے کوئی آس لگائے بیٹھے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جہاں تک رہائی کا تعلق ہے, وہ رہائی بنیادی طور پر ہے ہی غیر آئینی اور غیر قانونی. کوئی بنیاد نہیں ہے اس کی کہ ان کو جیل میں جتنے عرصے سے رکھا گیا ہے وہ جو ہے کوئی جائز اور قانونی بات ہے. میں سمجھتا ہوں جو کیسز ہیں وہ بے بنیاد ہیں, وہ جیلی ہیں, وہ سیاسی طور پر ایسے کیسز ہیں جن کی پولیٹیکل ان کے پیچھے ایک موٹیویشن ہے, نہ کہ کوئی لیگل گراؤنڈز. تو ان کو تو پہلے ہی بات تو یہ کہ ان کو ہونا ہی نہیں چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک بین الاقوامی قوانین کا تعلق ہے, ان کے تحت بھی عمران خان کی جو گرفتاری ہے, ان کا مسلسل حراست میں رکھنا, جیل میں رکھنا, اور جس طرح کا سلوک ان کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ بین الاقوامی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے. کنونشن اگینسٹ ٹارچر کا آپ کو پتہ ہے, تشدد کے خلاف جو عالمی کنونشن ہے, اس کی تمام شکوں کی عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ اس وقت جیلوں میں نظر بند ہیں, جیلوں میں حراست میں ہیں, قید ہیں غیر قانونی طور پر, ان شکوں کی وائلیشن ہو رہی ہے. ابھی گزشتہ دنوں آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان پر ملاقاتیں بھی بند کر دی گئی تھیں. ان کو ڈاکٹر کا ایکسیس نہیں ہے, ان کو خوراک میں بھی اس طرح کی خوراک نہیں دی جا رہی جو ان کو دینی چاہیے, ان کو ملنی چاہیے. بطور سابق وزیر اعظم ان کو جس طرح کے حقوق جیل مینول کے مطابق ملنے چاہیے ان کو نہیں مل رہے. یہ تمام نہ صرف پاکستانی قوانین کی خلاف ورزی ہے بلکہ بین الاقوامی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے. میں سمپل اتنی بات کروں گا کہ ٹرمپ صاحب کو اور امریکی حکومت کو بھی پتہ ہے, امریکہ کی کانگریس میں عمران خان کی گرفتاری اور ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس کے حوالے سے قراردادیں پاس ہو چکی ہیں. تو امریکہ کو بھی اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کا احساس ہوگا اور باقی بین الاقوامی برادری کو بھی ہونا چاہیے, کیونکہ یہ قوانین پاکستان نے نہیں بنائے, یہ تمام بین الاقوامی برادری نے کنسنسس کے ساتھ بنائے ہیں. اس لیے ان پر عمل درآمد کرنا اور ان پیرامیٹرز اور ان معیارات کا خیال کرنا اور ان کی پاسداری کروانا, یہ بھی بین الاقوامی برادری کا فرض بنتا ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو ان کی یہ فرائض ہیں اور ان کے یہ جو ایک ذمہ داریاں ہیں, پوری دنیا کی میں بات کروں, تمام مہذب ممالک کی بات کر رہا ہوں, اس میں ان کا یہ تقاضا ہے کہ وہ
مطالبہ کریں کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لینا چاہیے اور پاکستان کی اپنی سپریم کورٹ کو، اپنی عدالتوں کو بھی خواب خرگوش کی حالت سے تھوڑا سا باہر آ کر ان حرکات کا، ان واقعات کا اور ان غیر قانونی اقدامات کا نوٹس لینا چاہیے، اور صرف نوٹس لے کے خاموش نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس پر فیصلے کرنے چاہیے، جیسا کہ انہوں نے بشرا بی بی کو ضمانت دی، جیسا کہ انہوں نے تحریک انصاف کے باقی رہنماؤں کو ضمانتوں پہ رہا کرایا، اس بنیاد پر کہ ان کے خلاف کیسز قانونی طور پر مضبوط کیسز نہیں ہیں۔ تو اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کو بھی اور دیگر اداروں کو بھی اپنے جو ان کے فرائض ہیں آئین کے تحت ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ جی زاہد تھینک یو جی، اہم سوال ہے کیونکہ ایشو بھی بہت اہم ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک چیز کا ہمیں یقیناً ادراک ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ دہشت گردی کا مسئلہ جو ہے یہ صرف صوبائی مسئلہ نہیں ہے، یہ نیشنل مسئلہ ہے، کیونکہ یہ نیشنل سیکیورٹی، قومی سلامتی کے ساتھ متعلقہ ایشو ہے، اور اس کی وجوہات آپ کے سامنے ہیں۔ جب آپ وجوہات پہ نظر ڈالتے ہیں، اس علاقے میں، اس خطے میں جو کچھ ہوا گزشتہ 40 سال سے، اس حوالے سے جو ہماری پالیسیز تھیں اور پھر ہمارے وہ اقدامات جو ہمیں کرنے چاہیے لیکن ہم نہ کر سکے، ان کے نتائج آج ہم پورا ملک اور یہ خطہ بھگت رہا ہے۔ ہم زیادہ اس لیے بھگت رہے ہیں کہ ہم اس خطے میں فرنٹ لائن صوبے کا ہمارا ایک رول ہے، کردار ہے، ہماری ایک حیثیت ہے، تو ہم پر زیادہ اس کے اثرات آ رہے ہیں۔ لیکن بہر صورت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مسئلہ نیشنل مسئلہ ہے۔ اب نیشنل اداروں کو بھی اس میں اتنا ہی تعاون کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں جہاں تک پاک فوج کے رول کا تعلق ہے، پاک فوج اس میں اپنا رول پلے کر رہی ہے، جو ان کی ذمہ داری ہے، اس حد تک ان کے جوان شہید ہو رہے ہیں، ان کے افسران تک شہید ہو رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کی قربانیوں کو ایکنالج کرنا چاہیے۔ لیکن وفاقی حکومت کی جو ذمہ داری ہے، میں اس کو یقیناً اس پر میں اعتراض کروں گا، اور اس کے بارے میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے اس حد تک عہدہ برا نہیں ہو رہی جو جتنا ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دہشت گردی کی یہ جنگ صرف خون بہنے سے، لاشیں گرنے سے اور شہداء کی تعداد بڑھانے سے یہ جنگ ہم نہیں جیت سکیں گے۔ یہ جنگ جیتنے کے لیے ہمیں وسائل اور حکمت عملی بھی چاہیے، ہمیں لائحہ عمل بھی چاہیے، ہمیں اسٹریٹجی بھی چاہیے، جو کہ بنیادی طور پر وفاقی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے۔ وفاقی حکومت وسائل استعمال کرنے میں لے تو لال سے کام رہی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک سوال کے جواب میں نے یہی بات کی کہ جو ان کی طرف سے ہماری رقومات کی ادائیگی ہے، اس میں بھی نہیں وہ کر رہے، فرائض سے اپنے پہلو تئی کر رہے ہیں، اور جہاں تک اس دہشت گردی کی جنگ میں وسائل استعمال کرنے کی ذمہ داری کا تعلق ہے، اس سے بھی وہ اجتناب کر رہے ہیں۔ جتنے وسائل اس پر خرچ ہونے چاہیے اتنے نہیں کر رہے۔ بعض پالیسیز ایسی ہیں جن کا بار بار ہم نے یہاں پر خیبر پختونخوا میں ایپیکس کمیٹیوں کے جتنے بھی اجلاس ہوئے ان میں باقاعدہ ہم نے پالیسی دی۔ آپ کو پتہ ہے ہم نے وہ جو ایک پالیسی دی تھی کہ یہ جو دہشت گردی کے حوالے سے ایک تو کائنیٹک ایکٹیویٹیز ہیں، یعنی فوج یا پولیس یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز دہشت گردوں کے خلاف جو عملی اقدامات کریں تو وہ ہیں، لیکن دوسری طرف یہ جو اقدامات ہیں کہ جو دہشت گردی کو انڈائریکٹلی سپورٹ مل رہی ہے، جیسے یہ ہنڈی اور حوالے کا کاروبار ہے، جیسے کہ غیر قانونی گاڑیوں کا کام ہے، جیسے کہ منی لانڈرنگ کا ایشو ہے، اس طرح کے کئی ایسے ایشوز ہیں کہ جن کو سموں کا، غیر قانونی سموں کا، یہ تمام وہ امور ہیں جو براہ راست وفاقی حکومت کی ثوابدید اور اختیارات کے اندر آتے ہیں۔ غیر قانونی گاڑیوں کے خلاف ایف بی آر نے قانون سازی کرنی ہے، ان کو ریگولیٹ ایف بی آر نے کرنا ہے۔ سمز کو، انٹرنیٹ کو، کہ اس غیر قانونی استعمال کو جو دہشت گردی کے لیے فیسیلیٹیشن کا کردار ادا ہو رہا ہے، یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی ذمہ داری ہے، یہ میری نہیں ہے، میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ہنڈی اور حوالے کا جو قانون ہے یہ بھی ان کا قانون ہے۔ یہ جو دیگر جتنے بھی ایشوز ہیں، میں ایک ایک کا نام لے کے آپ کا وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا، لیکن تمام کے تمام یہ وفاقی حکومت کی ثوابدید میں اور ذمہ داری کے دائرۂ اختیار میں آتے ہیں۔ بار بار ان کو کہا گیا ہے کچھ نہیں ہو رہا، کوئی سٹیپ نہیں اٹھایا جا رہا، صرف دہشت گردی کے نام پر خیبر پختونخوا پر الزامات لگانے کی سیاست ضرور ہو رہی ہے۔ ہمارے وزیر دفاع صاحب نے شاید وزارت دفاع میں اپنا دفتر کا ایک دن کا بھی وزٹ نہیں کیا ہوگا، لیکن وہ بیٹھ کر ٹی وی پہ بیانات ضرور دیتے ہیں خیبر پختونخوا کی حکومت کو کے خلاف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ذمہ داری بنیادی طور پر وفاق کی بنتی ہے، ہم نے اپنا رول ادا کرنا ہے اور ہم کر رہے ہیں۔ ہمارے شہداء، پولیس ہو،
یا دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوں، ان کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، خون بہتا جا رہا ہے، لیکن جو کچھ کرنا چاہیے وہ نہیں ہو رہا۔ دوسری طرف میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ بھی وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ افغانستان کے ساتھ براہ راست رابطہ کرے، بات چیت کرے، مسائل کو حل کرنے کے لیے پیش رفت کرے، اقدامات کرے۔ کچھ بھی نہیں کر رہے افغانستان میں۔ آپ مجھے بتائیں ہمارے یہ جو حکمران ہیں ان میں سے کون گیا ہے وہاں پر مرکز سے افغانستان کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے، یا ان کے کسی ذمہ دار کو پاکستان بلایا ہو؟ جو کچھ بھی اور ہے انڈائریکٹلی اور ایک اس طریقے سے ہو رہا ہے، براہ راست نہیں ہو رہا۔ یہ جو طریقہ کار ہے یہ ذمہ دار ملکوں کا نہیں ہوتا، ذمہ دار حکومتیں ایسے رویہ نہیں رکھتی، وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کٹی نہیں کرتی کہ ہماری کٹی ہے ہم آپ کے ساتھ بات نہیں کرتے۔ انٹریکشن ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، ان کو ٹیبل پہ لایا جاتا ہے۔ اور تو چھوڑیں افغانستان کے ساتھ ہم سرحد کا مسئلہ نہیں ایشو کر رہے، روزانہ ترخم کی سرحد بلاک ہو جاتی ہے، ان کو بھی نقصان ہمیں بھی نقصان۔ سرحد کی کنٹرول ان کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کے معاملے میں جو سنجیدگی وفاق کی طرف سے ہونی چاہیے اس کا بالکل اظہار نہیں ہو رہا۔ البتہ سیاست ضرور ہو رہی ہے، لیکن جہاں تک ہمارا تعلق ہے آج بھی، اب جب ہم جیسے یہ بات کر رہے ہیں اس وقت بھی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اس وقت ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے۔ ایپیکس کمیٹی میں فوجی حکام بھی شریک ہیں، ہمارے بھی شریک ہیں، مجھے بھی وہاں ہونا چاہیے تھا لیکن میں نے چونکہ کاشف کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی اس لیے میں یہاں آ گیا۔ لیکن اجلاس ہو رہا ہے اور اس میں آج کا جو ایجنڈا ہے وہ خصوصی طور پر کرم ایجنسی کے حوالے سے، کرم ڈسٹرکٹ میں جو پرابلم ہے اس کے حوالے سے چل رہا ہے، اس کو حل کرنے کے لیے اقدامات کرنے پہ بات ہو رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا یقیناً ذمہ داری ہے، لیکن ہم اپنی ذمہ داری جہاں تک پوری کر سکتے ہیں بھرپور کوشش کر رہے ہیں، لیکن وفاق کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ منسٹر صاحب 4 مہینے 5 مہینے ماربل انڈسٹری بند ہے، بے روزگاری، وہاں مزدور اور اپنے صوبے، یہ تو اپنے صوبے کا مسئلے کا حل ہے، ماربل انڈسٹری پورے صوبے میں بند ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہ جی ان کے لیے کوئی پالیسی، وہ انڈسٹری کب چالو کریں گے؟ کافی چھوٹی یونٹ۔ دیکھیں یہ جو اسپیسیفک سوال ماربل انڈسٹری کے حوالے سے ہے یا کسی اور صنعت کے حوالے سے، میں یہ سمجھتا ہوں بہتر ہوگا کہ ان کے جو متعلقہ لوگ ہیں جو صنعتوں کو ڈیل کرتے ہیں، وہ کوئی پالیسی کا میٹر ہوگا، ڈسپیوٹ ہوگا، یا کوئی اور ان کے ساتھ کوئی وجہ ہوگی یا کوئی انتظامی مسئلہ ہوگا، اس کا کوئی میرے خیال میں کوئی پولیٹیکل ریزن نہیں ہے۔ انتظامی مسئلے ہوتے ہیں، بعض اوقات رکاوٹیں آ جاتی ہیں، تو لیکن اس کے بارے میں بہتر سمجھتا ہوں کہ پھر معلومات آپ کے ساتھ میں الگ سے شیئر کر لوں گا۔ جی یہ دیکھیں جی، یہ چھوٹے موٹے پرسنل تنازعات ہوتے ہیں، میرے خیال میں ایک پارٹی ہے، ایک بڑی پارٹی ہے، اس میں رہنماؤں کے آپس میں کسی وجہ سے کوئی گلہ شکوہ پیدا ہو جاتا ہے، اور آج کل تو ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، بس وہ ویڈیو ریکارڈ ہو جاتی ہے یا وہ آڈیو ریکارڈ ہو جاتی ہے اور وہ پہ چل پڑتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا آپس کا اندرونی معاملہ ہے، اس کے بارے میں عمران خان صاحب نے 2 دن پہلے میری موجودگی میں بلکہ مجھے ہی ڈائریکٹلی کہا تھا کہ آپ ان کا یہ مسئلہ حل کرائیں اور اس کو کہیں کہ یہ اس کو سارٹ آؤٹ کریں، تو انشاءاللہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا۔ خبر مل گئی، بس ان کو ذمہ داری دی گئی۔ تو نادیہ یہ کتنی اچھی بات ہے کہ کٹی ختم ہو گئی اور اب وہ آپس میں جبیاں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، اچھی بات ہے، ہمیں تو خوشی ہوئی ہے اس بات سے۔ جی میرا خیال میں بیرسٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے، صوبے کے حوالے سے بھی اور وفاق کے حوالے سے بھی اور سیاسی بھی۔ تو میں آخر میں پشاور پریس کلب کے صدر جناب ارشد عزیز ملک صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ وائنڈ اپ کرے اور اختتامی کلمات جو ہیں وہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت مشکور ہوں بیرسٹر صاحب کا، جب بھی ہم نے بلایا ہے یا جب بھی کوئی ایونٹ ہوا ہے تو یقیناً ہم صحافیوں کے ساتھ رہے ہیں، بلکہ میں تو یہ کہتا رہتا ہوں کہ آپ صحافی ہیں ہمارے، کیونکہ اتنا بولنا بڑا مشکل کام ہے اور اتنی طویل پریس کانفرنس کرنا، دوستوں کے سوالات کے جواب دینا، بعض اوقات میں محسوس کرتا ہوں کہ ایسے سوالات بھی آ جاتے ہیں جو کہ آپ کے اس کے کافی دور ہوتے ہیں آپ سے، لیکن بہرحال آپ جواب ان کا بھی دیتے ہیں، متعلقہ وزارتوں سے بھی پوچھتے ہیں، تو میں انتہائی مشکور ہوں آپ کا کہ آپ تشریف لائے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا اور آپ کا چلتا رہے گا، اور میں شکریہ ادا کروں گا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا، ڈی جی صاحب موجود ہیں عمران صاحب، بڑا اچھا ایک تعاون ہمارے ساتھ چل رہا ہے ان کا، اور بڑی اچھی ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، تو انشاءاللہ یہ جاری رہے گی۔ بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ۔ ڈاکٹر اور بیرسٹر دونوں مہارتیں ہوں تو پھر اسی طرح ہوتا ہے۔ چلیں جی، بہت بہت شکریہ آپ سب کا، تھینک یو تھینک یو۔ ہاں جی یار، یہ میں آپ کو اس سے پوچھ کے بتاؤں گا، جو ڈیر صاحب ہیں مجھے